إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله جل وعلا في كلامه المجيد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ کا خوف، اس کا ڈر، خشیت الہی، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب اور صاحب ایمان بندے کی علامت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے، اہل جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک وصف، ایک خوبی ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے اس نے روکے رکھا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. اللہ کا ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی زبانی دعوے کا نام نہیں ہے. ایک شخص کہے کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، صرف زبانی کلامی دعوے کا نام اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خوف جس بندے کے اندر ہوتا ہے
اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا شخص کیسا ہوگا دکھنے میں؟ وہ اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں وہ پیش ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور کسی گناہ کے کام کے وہ نزدیک نہیں آتا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اس کے پاس گناہ کے سارے مواقع موجود ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کو ایک حسن و جمال، مال دولت والی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے خود سے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، گناہ کے سارے مواقع میسر ہیں، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے ڈر کی ایک اور علامت جو ہمیں کتاب و سنت سے معلوم ہوتی ہے وہ ہے اللہ کے ڈر سے آنسو بہانا۔ جو شخص بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے آنسو ضرور بہاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے آنسو جو ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی سختی کی وجہ سے وہ اللہ کے ڈر سے جو بہنے والے آنسو ہوتے ہیں وہ پھر رک جاتے ہیں۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کا شکوہ اس آیت میں کیا ہے کہ جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت فرمایا ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ کچھ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھر بھی سخت ہوتے ہیں نا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پھر اللہ نے دلیل دی، وہ ایسے کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو یحبط من خشیت اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، پتھر لڑک کر نیچے آتے ہیں، تو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ پتھر اللہ کے ڈر سے لڑک کر نیچے آتے ہیں۔ یہ تو پتھر ہیں جن کو ہم بڑے سخت سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ کچھ انسانوں کے دل بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو پتھروں کی طرح، کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کہ ان کے سامنے اللہ کا کلام تلاوت کیا جاتا ہے لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، ان کے سامنے قبر کی سختیاں، عذاب قبر کے تذکرے ہوتے ہیں، قبر کی تنہائی کے، قبر کے اندھیروں کے تذکرے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے دل نرم نہیں پڑتے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے دل پھر بھی نرم نہیں پڑتے۔ جہنم کے عذابوں کے تذکرے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں بہتا ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کتاب و سنت میں اللہ کے ڈر سے جو بہنے والے آنسو ہیں ان کی بڑی ہی فضیلت اور اللہ رب العزت کے ہاں بڑی ہی قدر و قیمت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو یہی آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے۔ 3 حصوں میں ہم اپنے خطبے کو تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے کہ کتاب و سنت میں اللہ کے ڈر سے جو بہنے والے آنسو ہیں ان کی فضیلت کیا بیان ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رونا آئے اللہ کے ڈر سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ فضیلتیں سننے کے بعد ہمیں بھی آخر رونا ہے لیکن ہمیں رونا آتا نہیں ہے، تو ہمیں رونا کیسے آئے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ ہمارے آنسو جو ہیں وہ کیوں خشک ہو گئے ہیں، کیوں نہیں رونا آتا ہمیں ان ساری باتوں کے ہونے کے باوجود بھی۔ تو سب سے پہلی فضیلت اللہ کے ڈر سے جو آنسوؤں کا بہنا ہے
ان کی کیا قدر و منزلت ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ مشہور حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا اس دن کہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج میرے پیارے بھائیوں، سورج ہم سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن اس کی تپش اور اس کی حرارت وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تصور میں لے کر آئیے اس دن کو کہ جب سورج انتہائی قریب ہو جائے گا اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعرق الناس یوم القیامۃ حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، آدمیوں کو اتنا پسینہ آئے گا اس دن، اتنا پسینہ آئے گا کہ زمین کے اندر ایک آدمی کا پسینہ 70 ہاتھ تک جذب ہو کر زمین کے اندر چلا جائے گا۔ ایک آدمی کو جو پسینہ آ کر زمین کے اندر جائے گا تو 70 ہاتھ زمین کے اندر وہ جذب ہو کر چلا جائے گا، اتنا پسینہ گرمی کی وجہ سے آئے گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کیف یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، کہ آدمی اپنے عمل کے مطابق اس دن پسینے کے اندر ہوگا۔ پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ کسی کا پسینہ وہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، اور کسی کو پسینے کی جو ہے وہ لگام پہنائی ہوئی ہوگی، پورے کا پورا ہی وہ پسینے کے اندر جو ہے وہ ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس دن گرمی کی جب شدت ہوگی اور ہر انسان کو اپنے لیے ایک سائے کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی گرمی کا موسم آنے والا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو پریشانی لگ جاتی ہے پہلے سے ہی، اور ہم لوگ اب اے سیوں کی سروس کرانا شروع کر دینا ہے بس ایک ہفتے تک، کہ گرمی آنے والی ہے، اس کا انتظام ہم نے کرنا ہے گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں، مہینوں پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ جو گرمی کا اتنا بڑا دن ہے، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایمان والو، اگر تم نے اس گرمی کے دن میں اس گرمی کی شدت اور حرارت سے بچنا ہے، سایہ اس دن کسی چیز کا نہیں ہونا سوائے اللہ کے عرش کے، تو جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں دنیا کے اندر، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہتے ہیں، کہ قیامت کے دن کی گرمی جو ہے اس کو یہ ٹھنڈا کر دیں۔ تو ہم بھی ذرا کبھی سوچیں کہ ہم نے بھی کبھی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا ہے، اور ایسا یاد کیا ہو اللہ کو کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں۔ اللہ کو یاد کر کے آنسو کیوں بہیں گے بھلا؟ اس لیے بہیں گے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمتوں کو یاد کرے گا، اپنے اوپر احسانات جو اللہ کے ہیں ان کو یاد کرے گا کہ اللہ نے میرے اوپر فلاں نعمت بھی کی، فلاں احسان بھی کیا ہے۔ اور انسان اپنے گناہوں کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو یاد کرے گا، تو تب اس کو رونا آئے گا کہ اللہ نے کون سا احسان تھا جو میرے اوپر نہیں کیا، کون سی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کی، اور وہ کون سی نافرمانی ہے جو اللہ کی میں نے نہیں کی ہے۔ جب انسان ان باتوں کو سوچے گا تو پھر اس کو رونا آئے گا کہ اس نے تو میرے اوپر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں، تو اس کے بدلے میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو اب بھی مجھے میری نافرمانیوں کے باوجود بھی مجھے اپنی نعمتیں عطا کیے ہی جا رہا ہے، لیکن میں ایسا ہوں کہ میں ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہوں۔ میں نے کبھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگی ہے، وہ تو پھر بھی مجھے نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے۔ جب انسان یہ باتیں سوچے گا تو پھر اس کو رونا آئے گا۔
اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کر کے اور اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں نے اس کے بدلے میں کچھ اس کو نہیں دیا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اس لیے کہ تنہائی میں انسان جب روئے گا تو وہ اخلاص کے ساتھ روئے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا نا۔ اور تنہائی ایک ایسی چیز ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جس سے انسان کی اصل اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کی جو خلوت ہوتی ہے نا، وہ اصل میں بندے کی حقیقت واضح کرتی ہے کہ بندہ اصل میں کیا ہے۔ ہم بہت سارے نیک کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے گناہوں سے ہم اس لیے بچے رہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں۔ تو بندے کی اصل اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی خلوت کیسی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ انہوں نے تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں کی ہوں گی، پہاڑوں جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غبار بنا کر جو ہے نا وہ اڑا دے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ اتنی نیکیاں کی ہوں گی پھر بھی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ویسے ہی عمل کرتے ہوں گے جیسے تم عمل کرتے ہو، دن کو روزے رکھتے ہوں گے، رات کو قیام بھی کرتے ہوں گے، لیکن فرمایا جب وہ تنہائی میں بیٹھتے ہوں گے، خلوت میں بیٹھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کر جاتے ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے نیک ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، انٹرنیٹ آن ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہے یا اس کا پروردگار ہے۔ پھر انسان گناہ سے بچے تو اصل میں یہ بندے کی اصل حیثیت ہے کہ وہ بندہ کیا دیکھتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ایسے میں اگر بندہ گناہ سے بچے گا تو صرف اللہ کے ڈر سے بچے گا نا۔ تو یہ اصل میں بندے کی حیثیت ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں ہے تنہائی میں۔ تو ایسی تنہائی جو پاک ہوتی ہے، جس میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی پھر قدر اور قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں اور گرمی ہے، یہ اللہ کے ڈر سے بہے ہوئے جو آنسو ہیں اس گرمی کو انشاءاللہ ٹھنڈا کر دیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے ڈر سے بہے ہوئے جو آنسو ہیں ان کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور دو نشان بھی ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، ایک وہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے جو اللہ کے ڈر سے انسان کی آنکھ سے بہتا ہے، صرف ایک قطرہ۔ اللہ کے ڈر سے ایک قطرہ ہی اگر بہہ جائے کسی کی آنکھ سے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ کہ جو خون کا قطرہ ہے، یحراق فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں بہایا جاتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں اگر کسی مجاہد کا ایک قطرہ بھی خون کا بہہ جاتا ہے تو اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اور جو دو نشان اللہ کو پسند ہیں ان میں سے پہلا نشان وہ ہے فأثر فی سبیل اللہ، وہ نشان جو اللہ کے راستے میں انسان کو لگ جاتا ہے، زخم کا نشان۔ مجاہد زخمی ہو جاتا ہے، اس کا نشان اس کے جسم پر رہ جاتا ہے، یہ نشان بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اللہ کے کسی بھی فریضے کو ادا کرتے ہوئے بندے کو کوئی نشان لگ جاتا ہے تو وہ نشان بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ انسان مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کی سیڑھی پر چڑھنے لگا تھا کہ اس کی ٹھوکر لگی، گر گیا، پیر زخم پیر پہ لگ گیا، تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھا، مسجد میں آیا تھا نا اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے، تو پیر پر جو نشان پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ نشان بھی بڑا پسند ہے۔ پیشانی اللہ کے سجدے میں انسان رکھتا ہے زمین پر، پیشانی سجدے کر کر کے یہ محراب بن جاتا ہے، یہ بھی نشان ہی ہے اللہ کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے بندے کی پیشانی، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔
تو کوئی بھی ایسا نشان جو اللہ کے کسی فرض کو ادا کرتے ہوئے پڑ جاتا ہے انسان کے جسم پر، اللہ تعالیٰ کو یہ نشان بڑا پسند ہے۔ پھر ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، تیسری فضیلت سنیے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے کی فضیلت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من نجات، نجات کس چیز کا نام ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ اگر بندہ وہ اپنا لے تو اس کی نجات جو ہے نا وہ یقینی اور پکی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اگر تو نجات پانا چاہتا ہے، اور نجات شریعت کی نظر میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، نجات کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، یہ نجات ہے نا، یہ کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ یہ زبان جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان اس زبان کی وجہ سے ہی جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ دو چیزیں پھر آپ نے فرمایا حدیث میں کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ چیز دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ ایک زبان کی مجھے گارنٹی دے دو کہ اس کو صحیح استعمال کرو گے، اور دوسرا شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے دو کہ اس کو ناجائز استعمال نہیں کرو گے، تو میرے سے تم جنت کی گارنٹی لے لو۔ تو زبان جھوٹ بولتی ہے، چغلیاں کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے، الزام تراشی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے یہ زبان۔ تو اس زبان کو جو بندہ روک لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو شخص خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ پہ ٹیپ ہی لگا لینی ہے، بولنا نہیں، مطلب ضرورت کی بات کرنی ہے، اور جو چیز کام کی نہیں ہے یا ہمارے بولنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو وہاں پر خاموشی ہی بہتر ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں ٹک کر بیٹھے رہو۔ فتنوں کے دور کی بات ہے کہ جب فتنے بہت زیادہ عام ہو جائیں گے قرب قیامت، تو ایسے فتنے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح چھا جائیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ ہر چیز کے اوپر رات چھا جاتی ہے نا، اندھیرا جب ہوتا ہے تو ہر چیز میں ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے کہ صبح انسان مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے میں انسان اگر اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے تو وہ فرمایا کہ گھر میں بیٹھ جائے، بس باہر نہ نکلے، باہر نکلے گا تو فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر تو نجات چاہتا ہے میرے صحابی تو اپنے گناہوں کے اوپر رویا کر۔ یہ اللہ کے ڈر سے رونے کی ایک شکل ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اس کے انجام کو یاد کر کے روئے۔ انسان سوچے کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے اس کی تو سزا یہ بتائی گئی ہے مجھے، تو کیا میں اس سزا کو لینے کا، اس سزا کو برداشت کرنے کا اندر اہلیت ہے؟ بڑے بڑے گناہ ان کی سزا کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو ایک شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کا ان سزاؤں کے اوپر ایمان ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، اور اللہ نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ آپ تشریف لے گئے، آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کے کچھ عذابوں کا بھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا۔ جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آگ کے تنور کے اندر ان کو برہنہ پھینکا گیا ہے، وہ آگ کا ایک تنور ہے، اس کے اندر ان کو پھینکا ہوا ہے، آگ ان کو نیچے لے کر آ جاتی ہے، پھر ان کو اوپر لے کر آتی ہے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ یار یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے پھر ان کو آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساروں کے بارے میں بتایا۔ خون کی ایک نہر تھی، اس کے اندر کچھ لوگ غوطے کھا رہے تھے۔ ایک بہت بڑے پتھر والا ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، وہ دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے، اس خون کی نہر سے ایک آدمی جو ہے وہ کنارے پر آتا ہے،
یہ پتھر والا آدمی جو ہے اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے اور وہ پھر دوبارہ اس کا سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے اور وہ دوبارہ خون کی نہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ کنارے پر آتا ہے، یہ اتنی دیر میں دوبارہ دوڑتا ہوا پتھر لے کر آتا ہے، پھر اس کے سر پر مارتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو پھر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زانی لوگ تھے جو آگ کے اندر تنور کے اندر جل رہے تھے، یہ سود کھانے والے تھے، یہ فلاں لوگ تھے، یہ فلاں لوگ تھے۔ تو یہ سزائیں ساری کتاب و سنت میں جو ہے نا ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو ایک گناہ کرنے والا آدمی جو ہے اس کو ڈر ہونا چاہیے کہ مجھے یہ سزا ملنی۔ یہ گناہ کا جو احساس ہے یہی انسان سے استغفار بھی کراتا ہے اور توبہ بھی کراتا ہے۔ بندہ یہ سوچ کر توبہ کرتا ہے، یہ سوچ کر استغفار کرتا ہے کہ یہ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر ایک نعمت عطا فرمائی ہے، توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، گناہ مٹ جائے گا۔ اور اگر میں نے توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا، اسی طرح وہ دھبا گناہ کا میرے اوپر لگا رہا اور میں اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو وہ سزا تو مجھے بھگتنی پڑے گی۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ وہ شادی شدہ عورت ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، سنگسار کرنا۔ سنگسار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ کر اس کو پتھر مارے جانے ہیں اور اس وقت تک پتھر مارے جانے ہیں جب تک اس کی جان نہیں چلی جاتی۔ اس سزا کا تصور کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتھر کھانا اپنے جسم کے اوپر اس وقت تک جب تک بندے کو موت نہیں آ جاتی۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ سزا ملنی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جو پتھر مجھے لگنے ہیں نا دنیا میں ایک ہی بار لگنے ہیں، بس مر جاؤں گی اور گناہ سے پاک ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گی۔ اور اگر یہ سزا میں نے دنیا میں نہ لی تو پھر آخرت میں تو سزا ہے، اور وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ یہ تو ایک ہی دفعہ بس ملنی ہے نا، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ تو جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے وہاں پر میرے گناہوں کی سزا ملنی ہے تو پھر وہ نہ ڈر اور بے خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے ڈر سے، خوف سے ڈرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ چوتھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ڈر سے آنسوؤں کے بہانے کی یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ۔ وہ آدمی جو زندگی میں کبھی ایک بار بھی اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حتی یلج اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ جو ہے وہ تھنوں کے اندر واپس چلا جائے۔ بھینس کا، گائے کا دودھ ایک دفعہ جب ہم دھو لیتے ہیں تو وہ دوبارہ تو نہیں تھنوں کے اندر واپس جا سکتا۔ تو فرمایا جس طرح دودھ تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی وہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کے ڈر سے رونا یہ انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عینانی لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو آگ چھوئے گی ہی نہیں۔ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو چھو نہیں سکتی۔ پہلی وہ آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ کہ باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد میں مسلمانوں کی سرحدوں کی پہرا دیتی ہے۔ جو آنکھ، وہ مجاہد، وہ سپاہی، وہ فوجی جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر وہ پہرا دیتا ہے اور ساری رات جاگتا رہتا ہے کھڑا ہو کر، ان آنکھوں کو بھی کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ رونا ہمیں کیسے آئے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو رونے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، ہمیں رونا نہیں نہ آتا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رونا آئے اور یہ ساری فضیلتیں ہمیں بھی حاصل ہوں، تو رونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ موت کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات،
لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ یہ لذتیں ہی ہیں نا جن کی وجہ سے ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ وہ لذتیں ہیں دنیا کی جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتی، وہ لذتیں ہیں ساری جنہوں نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ ساری لذتیں ٹوٹ جائیں گی جب موت آئے گی۔ بندہ کہتا ہے میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جب موت آ جاتی ہے تو پھر سارے ٹائم شاہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ تو نہیں پوچھتا کہ حضرت آپ کے پاس ٹائم ہے، روح نکال لوں آپ کی؟ ایک بندہ کہتا تھا میرے پاس تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو فرشتہ تو نہیں پوچھتا کہ ٹائم ہے کہ نہیں، وہ کہتا چلا جا، ہو گیا ٹائم تیرا۔ تو اس موت کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑ کر رکھ دینے والی۔ قبر کو یاد کرو، قبر کے احوال کو یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنازے میں گئے، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ قبر پر دعا کے لیے بھی جاتے، آپ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے قبر کے کنارے پر، فبکا، تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے آپ، حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں کے ساتھ جو زمین ہے نا وہ تر ہو گئی، اتنے آنسو آپ نے بہائے کہ نیچے جو مٹی تھی وہ گیلی ہو گئی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ۔ اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس موت کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، ہم سب نے اس قبر میں آنا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں جن کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، عذاب قبر سے بھی محفوظ، جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے موت کا، موت کی سختیوں کا، قبر کی تنہائیوں کا اتنا ڈر ہے کہ رو رہے ہیں۔ اور میں اور آپ، ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ ہم نے عذاب قبر سے ہم نے محفوظ رہنا ہے؟ ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے جنت میں داخلے کی اور جہنم سے بچنے کی؟ کون سی گارنٹی ہمارے پاس؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری گارنٹیاں ہونے کے باوجود، پکے جنتی ہونے کے باوجود اتنا رو رہے ہیں کہ زمین تر ہو جاتی ہے آپ کے آنسوؤں کے ساتھ۔ تو ہمارے آنسو کیوں خشک ہو گئے میرے پیارے بھائیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا، قبر کے حالات کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کہ داڑھی ان کی بھیگ جاتی آنسوؤں کے ساتھ۔ تو لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ موت کا تذکرہ سن کر اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، جو بندہ اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، اس منزل میں ہی بچ گیا قبر کے عذاب سے، تو اس کے اگلے جو معاملات ہیں نا وہ آسان ہوں گے۔ لیکن وَإِن لَمْ يَنْجُوا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر قبر سے ہی اس کی نجات نہ ہوئی تو پھر جو اس کے بعد والے معاملات ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں قبر کا تذکرہ سن کر روتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر ہے میرے محترم بھائیوں، قبرستان جانا چاہیے، قبرستان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن سن لو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں موت کی یاد آتی ہے۔ انسان مٹی کی ڈھیریوں پر دیکھتا ہے، مٹی کی ڈھیریوں کو جب دیکھتا ہے کہ یہ فلاں چودھری صاحب کی قبر ہے، یہ فلاں سیٹھ صاحب کی قبر ہے، یہ وہ چودھری صاحب ہیں جو اپنے سوٹ کے اوپر سلوٹ نہیں پڑھنے دیتے تھے، ہاں جی، یہ تو فلاں گاڑی میں پھرا کرتے تھے، لیکن آج اتنی بڑی کوٹھی بنگلے کے اندر یہ تو رہتے تھے۔
ان کے پاس وہ فلاں کرسی، فلاں عہدہ، MNA MPA، وہ سارے اس قبر کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ سارے فرق مٹ جاتے امیر غریب کے، وہ ایک ہی جیسی سفید چادریں اوڑھ کر سارے اس قبر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کوئی جیب نہیں ہوتی کفن کے اندر پیسے رکھنے کے لیے، سارے بینک بیلنس سارا کچھ دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم جب ان قبر کی ڈھیریوں کو دیکھتے ہیں، ان میں پڑے ہوئے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، تو پھر انسان کو ذرا اپنی بھی موت یاد آتی ہے کہ میں نے بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے۔ ورنہ تو انسان بھول ہی جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں میں نے مرنا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں موت کسی اور لوگوں کے لیے موت ہوتی ہے، میں نے تو پتہ نہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارا حال اللہ جانتا ہے ایسا ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے والے لوگ نا پتہ نہیں کوئی اور ہی ہوتے ہیں، ہم نے کہاں مرنا ہے، ہم تو اچھے بھلے ہٹے کٹے صحت مند، مرنے والے لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں، یہ ہم سوچتے ہیں۔ لیکن جب قبرستان میں جائیں گے، وہاں پر دیکھیں گے قبروں کے اوپر لگے ہوئے کتبے پڑھیں گے کہ یہ فلاں چودھری صاحب، فلاں سیٹھ صاحب، ہاں جی دنیا سے چلے گئے تو رہنا ہم نے بھی یہاں نہیں۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب میرے پیارے بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کی تیاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے رسول کون سا مومن سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر اس نے پوچھا ای المؤمنین اقیس، اے اللہ کے رسول سب سے سیانہ، سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار مومن کون سا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ہم سمجھدار کس کو سمجھتے ہیں؟ عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ جس کو دنیا بڑی کمانی آتی ہے، کہتے ہیں فلاں دیکھا کتنا سمجھدار ہے، جاب بھی کرتا ہے اور پھر سائیڈ بزنس بھی کرتا ہے، اس نے جی 3 کام شروع کیے ہوئے ہیں، دن کے وقت فلاں کام کرتا ہے، شام کو فلاں کام کرتا ہے، پھر رات کو گھر میں آ کے آن لائن بھی کام کرتا ہے۔ اس نے تو اتنے بڑا سیاڑا ہے نا، وہ اتنا سمجھدار ہے۔ تو آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں، 3 شفٹیں دنیا کے لیے، صبح کی شفٹ، دوپہر کی شفٹ، گھر میں بھی آ کے آن لائن، تو آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بے وقوف آدمی ہے کہ جس کو آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ سیاڑا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیاڑا وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، رونے کے لیے ایک سب سے مؤثر چیز جو ہے، سب سے مؤثر چیز وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رونا آئے، اللہ کے ڈر سے رونا آئے، تو اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی مؤثر چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں۔ سورہ مریم میں بیان فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ والے کون ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا سورہ اسراء کے اندر کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان کے سامنے علم والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، زمین کے اندر اوپر سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے نا اللہ کی آیات کو سن کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر قرآن اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا میں سننا چاہتا ہوں کسی اور سے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر رکے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، اور جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ قرآن کا اثر ہے کہ قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن آنسو کس کے بہیں گے؟ قرآن کو سن کر، جس کو قرآن کی سمجھ بھی آئے گی، قرآن کی جس کو سمجھ آئے گی تو پھر اس کے آنسو بہیں گے نا۔ تو تدبر کرنا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا، غور و فکر کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورت ہود نے اور اس جیسی جو دوسری صورتیں ہیں جن میں قیامت کے تذکرے ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ پڑھ پڑھ کے روتے، آپ اتنا روتے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے ان صورتوں نے۔ تو یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب سمجھ کچھ آئے گی نا۔ تو قرآن مجید کے اندر غور فکر کریں، تدبر کریں، تو پھر انشاءاللہ رونا بھی آئے گا۔ اس کے بعد رونے کا ایک اور جو ذریعہ ہو سکتا ہے وہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنا ان سے اور پھر رونا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک ایسی بستی کے پاس سے آپ گزرے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسی بہت ساری جگہیں موجود ہیں کہ جن قوموں پر عذاب آیا تھا، ان کے نشانات اللہ نے بھی باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم ان یصیبکم ما اصابهم الا ان تکونوا باکین۔ فرمایا جب تم کسی ایسی بستی کے پاس سے گزرو کہ جو ظالم تھے، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اگر تم نے وہاں سے گزرنا ہے تو روتے ہوئے گزرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا تم پر نہ آ جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر نیچے کر کے صحابہ کے ساتھ جلدی سے وہاں سے گزر گئے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا ذریعہ دلوں کو نرم کرنے کا، آنسوؤں کے بہانے کا ایک ذریعہ، وہ میرے محترم بھائیوں اہل علم کی مجالس ہوتی ہیں۔ اہل علم کے دروس اور واعظ ہوتے ہیں جن سے انسان کے قرآن کی آیتیں سنتا ہے انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنتا ہے، انسان کے دل نرم پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یہ واعظ کرنا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، ہمیں درس دیا، ایسا جامع قسم کا درس دیا آپ نے ہمیں کہ ذرفت منہ العیون، کہ ہم میں سے ہر بندے کی آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہانے لگ گئیں، ووجلت منہ القلوب، اور ہم سب کے دل جو ہے نا وہ ڈر گئے۔ ایسا واعظ، ایسی تقریریں سنا کریں کہ جن کے اندر لطیفے ہوں اور ہنسیں۔ آج کل لوگ بھی تو ایسے خطیبوں کو سنتے ہیں، کہتے ہیں چس آ گئی جناب، فلانے مولوی صاحب کو سنا مزہ بڑا ہے۔ تو مزے لینے کے لیے نہیں سننا ہم نے خطیبوں کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خطاب فرماتے تھے، ایسے خطاب فرماتے تھے کہ صحابہ رونے لگ جاتے تھے۔ تو ہم نے بھی ایسے علماء کو سننا ہے کہ جن کو سن کر ہمیں بھی رونا آ جائے، ہمارے بھی دل نرم پڑ جائیں، اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو فضیلتیں، جو برکتیں اللہ کے ڈر سے رونے والے آنسوؤں کی ہم نے سماعت کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے، اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالی نرم فرما دے کہ جو اللہ کے ڈر سے جو ہماری آنکھیں بھی کبھی آنسو بہانے لگ جائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔